یہ بات کہنا غلط ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعمال اور اقوال ہمیں ملتے ہیں وہ گڑھے ہوئے ہیں. اتنی حفاظت کا کسی تاریخ کی کسی کتاب کا ایسی حفاظت کا انتظام نہیں ہوا. اگر یہ خبر غلط ہے نا تو بھائی پھر دنیا میں کسی خبر پہ بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ممکن نہیں ہے. ہم تو بتا رہے ہیں کہ نبی سے فلاں صحابی نے سنا, پھر ان سے فلاں تابعی نے, اور پھر ایک تابعی نہیں اور بھی ہیں جو کہہ رہے ہم نے بھی یہ سنا ہے, ہم نے بھی یہ سنا ہے. اور ایک تابعی دمشق میں ہے, دوسرا مصر میں ہے, تیسرا کوفہ میں ہے, وہ کہہ رہے میں نے بھی کوفہ جا کے سنی ہے. آج ایک اور حدیث ہم نے پڑھی, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تابعی مدینہ سے چل کر آئے دمشق میں, اور کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ آپ نبی سے منسوب ایک حدیث بیان کرتے ہیں, اللہ کی قسم صرف وہ ایک حدیث آپ سے سننے کے لیے میں مدینہ سے چل کے آپ کے پاس آیا ہوں. میں طلبہ سے کہہ رہا تھا دیکھو مشکات میں یہ جو آج ہم بیٹھ کے حدیث پڑھا رہے ہیں, ہم تو یہاں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں, یہ ایک حدیث, صرف ایک حدیث ہمارے پاس اتنی محنت سے آئی ہے کہ مدینہ سے ایک شخص اونٹوں پہ گھوڑوں پہ پیدل چلائے شام پہنچائے, کتنا لمبا سفر. اور ابو درداء صحابی رسول جو دمشق میں بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ جہاد ہو رہا تھا, اسلامی سلطنتیں پھیل رہی تھی, صحابہ دنیا میں پھیل گئے تھے, دمشق جا کے ان سے ایک حدیث سننے کے لیے آئے کہ آپ نبی سے وہ حدیث جو بیان کرتے ہیں میں چاہتا ہوں میں براہ راست سنوں, تاکہ میں اپنے شاگردوں کو بتاؤں کہ میں نے ابو درداء سے براہ راست سنی ہے. پھر شاگرد بتائیں کہ ہم نے قیس ابن کثیر سے براہ راست سنی ہے, یہ راوی کا نام قیس ابن کثیر تھا. پھر وہ کہیں ہم نے ان سے سنی ہے, اور بالآخر پھر اس اہتمام کے بعد جا کے وہ کتابوں میں محفوظ ہوگی, اور ان تمام کے راویوں کے حالات بھی محفوظ ہوں گے. ایک ایک حدیث اس طرح سے محفوظ ہوئی ہے. یہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی علامت ہے. کسی کذاب اور جھوٹے کو خدا کی طرف سے ایسا پروٹوکول نہیں مل سکتا. اللہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم یہ کہتے ہو معاذ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. ان کی شخصیت, جھوٹی نبوت تو دور کی بات, ایک بات بھی ہماری طرف غلط منسوب کر دے نا تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شہرک کاٹ ڈالیں. کیوں؟ ان کی شخصیت کو ہم نے ایسا بنا دیا ہے کہ یہ جو کہیں گے لوگ سمجھیں گے یہ کس کا کلام ہے, اللہ کا. تو یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ جو کہہ دیں, نہ, ان کی شخصیت کو ہم نے ایسا بنا دیا ہے, ایسا صادق اور امین کی مہر ان پر لگ چکی ہے کہ اب اگر یہ ایک بات بھی ہماری طرف غلط منسوب کریں گے تو ہم ان کو پنپنے نہیں دیں گے.